بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نصیحت کس پر اثر نہیں کرتی؟ نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے، مگر اس کو قبول کرنا یعنی اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیاوی لذات اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، ان کو نصیحت و بھلائی کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ بالخصوص اس رسمی طالب علم کو نصیحت زیادہ کڑوی لگتی ہے جو اپنی واہ واہی چاہنے اور دنیاوی شہرت کے حصول میں مگن ہو، کیونکہ وہ اس گمان فاسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ اسے کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے صرف علم ہی کافی ہے اور عمل کوئی ضروری نہیں۔ حالانکہ یہ تو فلسفیوں کا نظریہ ہے، اور یہ شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا آخرت میں شدید پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں اس عالم کو ہوگا جسے اللہ عز و جل نے اس کے علم کے سبب سے فائدہ نہ پہنچایا۔ سید طائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کا کام نہ آئیں گی، مگر تنہائی میں ادا کیے جانے والی چند رکعتوں نے خوب فائدہ پہنچایا۔ یعنی کہ آپ علم رکھیں، آپ کے پاس علم ہو اور اس سے لوگوں کو استفادہ حاصل نہ ہو، آپ کے پاس علم ہو اور آپ عبادت الہیہ سے آپ خالی رہے، نماز صوم و صلات کی اگر آپ پابندی نہ کریں تو وہ علم آپ کے کوئی کام نہ آئے گی۔ نیک اعمال اور باطنی کمالات سے خالی نہ رہنا، بلکہ ظاہر و باطن کو اخلاق حسنہ سے مزین آراستہ کرنا، اور یقین رکھو کہ عمل کے بغیر صرف علم ہی بروز حشر تیرے کام نہ آئے گا۔ جیسا کہ ایک شخص جنگل میں ہو اور اس کے پاس دیگر ہتھیاروں کے علاوہ 10 ہندی تلواریں بھی ہوں، اور وہ ان کو استعمال کرنے میں مہارت بھی رکھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ بہادر بھی ہو، ایسے میں اچانک ایک خوخار شیر اس پر حملہ کر دے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ استعمال کیے بغیر جو ہتھیاریں ان کے پاس ہیں اس کو استعمال کیے بغیر صرف ان ہتھیاروں کی موجودگی اسے اس مصیبت سے بچا سکتی ہے؟ یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان ہتھیاروں کو استعمال میں لائے بغیر اس حملے سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص علم رکھتا ہو، لاکھ اس نے مسائل پر رکھے، اس کو اچھی طرح جان لے کہ مگر عمل نہ کرے تو وہ مسائل اسے کچھ نفع نہیں دے گی۔ اس بات کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے پاس دوا رکھی ہو، بٹ اگر وہ دوا کو استعمال نہ کرے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم کی مثال بھی پیارے اسی طریقے سے ہے۔ لاکھ آپ کے پاس علم ہو، لاکھ آپ کے پاس علم ہو، مسائل ضروریہ آپ حد سے زیادہ جانتے ہو، حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے، قرآن کریم کے تراجم اور تفسیرات آپ نے پڑھ رکھا ہے، لیکن اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے نا تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو بروز محشر حاصل نہ ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ جانتے ہیں تو دوسروں تک بھی حدیث پاک کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو علم آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اس پہ خود عمل کریں، پھر دوسروں کو ترغیب دیا کریں۔ یعنی کہ گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین رہے ہیں علم جانتے تھے لیکن سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے
چاہنے اور ماننے والوں کو بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کامیاب نہ ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس علم میں اگر آپ کے تکبر آ جائے، اگر غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تو وہ علم آپ کو سوائے نقصان کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی احباب اور ہم تمامی لوگوں کو علم نافع سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے